اللہ کے رسول علیہ السلام پر. دیکھو برکت کب آتی ہے؟ برکت تعویذ سے نہیں آتی. ہاں برکت جب اللہ رحمت برساتا ہے گھر میں تب آتی ہے. پھر چاہے اس کا سبب تعویذ بن جائے ایک الگ چیز ہے نا، پھر تلاوت اس کا سبب بن جائے الگ چیز ہے، لیکن خدا کی رحمت برسے گی تو برکت ہوگی. اور رحمت خدا کب برسے گی؟ جب رحمت کے فرشتے آئیں گے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ رحمت کے فرشتے آئیں گے تو گھر میں رحمت ہوگی. اب سننا، اللہ کے رسول علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اور پھر آگے کی آیت ہے. حضور علیہ السلام آئے، حضور پہ کپ کپی تھی. اب اس پہ بھی نہیں جاتا کہ کپ کپی کیوں تھی. لوگ کہتے ہیں جبریل کو دیکھا تو ڈر گئے. میں نے کہا خدا کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. معراج میں خدا کو دیکھ، خدا خود کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، پلک بھی نہیں جھپکاتے. خدا کو دیکھتے ٹک ٹکی باندھ کر باتیں کرتے ہیں، خدا سے باتیں کرتے. حیرت ہے لوگ، عجیب حال ہے کہ یہ لوگ آخر کیا بیان کرنا چاہتے ہیں. جو خدا کو دیکھ کر بے ہوش نہیں ہوتا، جس کو خدا کو دیکھنے کے بعد کپ کپی تاری نہیں ہوتی، وہ جبریل کو دیکھ کر کیوں کپ کپی تاری ہوگی؟ تو کہا کپ کپی تو تھی نا. میں نے کہا بالکل تھی، میں انکار نہیں کرتا. کہا کپ کپی کیوں تھی؟ کہا جبریل کو دیکھ کر نہیں تھی، ذمہ داری کے احساس پر کپ کپی تھی. اتنی بدترین قوم جو بتوں کی عبادت کر رہی ہے، ننگے ہو کے کعبے کا طواف کر رہی ہے، ماؤں کے ساتھ زنا کر رہی ہے، جانوروں کے ساتھ زنا کر رہی ہے، ماں کی گود میں جسے شراب پلائی گئی، ان کو سدھارنا ہے، ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. ذمہ داری کا احساس حضور پہ کب کبھی تاری. مختصر یہ آئے اور فرمایا زملونی مجھے کمبل اڑاؤ، کمبل اڑاؤ. حضور علیہ السلام کو کمبل اڑایا، اور جس نے کمبل اڑایا وہ خوش نصیب خاتون کو دنیا ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے نام سے بڑی شان والی خاتون ہے. بہت علم تھا، شاعرہ بھی تھی، شعر کہنا بہت اچھے سے جانتی تھی. حضور سے پوچھا کیا ہو گیا؟ حضور نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے، میری جان کو خطرہ ہے. یعنی ذمہ داری کا احساس اتنا ہو گیا کہ مجھے اپنی جان کو خطرہ لگ رہا ہے، میری جان نہ چلی جائے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی جان نہیں جائے گی، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اور پھر انہوں نے جو بات بیان کی وہ بھی موجود ہے. آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، توجہ کرنا، آپ کو اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، بیواؤں پر آپ خرچہ کرتے ہیں، یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ اس میں سلوک کرتے ہیں، اس لیے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جتنی صفات گنائی ہیں ام المومنین نے، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ تسبیح پڑھتے ہیں، آپ مصلی پہ بیٹھتے ہیں، یہ نہیں کہا گیا. چار کے چار صفتیں، مہمان نوازی، یتیموں کی خبر گیری، بیواؤں کا سہارا بننا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ سارا تعلق بندوں کے حقوق سے. دیکھو آپ پتا چلا اگر ضائع ہونے سے بچنا ہے تو رشتہ داروں کی حق تلفی نہ کرو، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ان کو توڑو نہیں، ان کو جوڑو. پھر ایک الگ عنوان ہے، دوسری طرف چلا جاؤں گا. ام المومنین سیدہ خدیجہ نے کہا کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا خدیجہ میں نے ایک ایسا فرشتہ دیکھا، اس کے پر تھے یہ جو بھی انہوں نے دیکھا بیان کیا. دھیان دینا خواتین. ام المومنین کہتی ہیں ادھر آئیے، میرے پاس آئیے. حضور ان کے پاس گئے، کہا وہ فرشتہ ابھی دکھ رہا ہے آپ کو؟ ہاں وہ دکھ رہا ہے. ابھی بھی دکھ رہا ہے؟ ہاں. پھر آپ جس کمرے خاص میں تھی وہاں یہاں بھی دکھ رہا ہے؟ ہاں یہاں بھی دکھ رہا ہے. اب ام المومنین نے اپنے سر پہ جو دوپٹہ تھا، دھیان دے، توجہ کرنا، گھر میں برکت چاہتے ہو، رحمت چاہتے ہو، کیوں نہیں ہے؟ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ، آپ نے فرمایا اب بھی دکھ رہا ہے وہ؟ ہاں. آپ نے اپنے سر کا دوپٹہ ہٹا لیا اور سر کھول دیا. کمرے میں کوئی اور تھا نہیں، حضور ہی تھے. سر کھول دیا اور پھر سر کھلا کر کے سر سے دوپٹہ اور چادر ہٹا کے اب پوچھا کیا وہ فرشتہ اب بھی دکھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں خدیجہ اب وہ نہیں دکھ رہا ہے، اب وہ نہیں ہے یہاں. تو سیدہ خدیجہ نے کہا آپ کے پاس وہی فرشتہ آیا جو موسیٰ کے پاس آتا تھا، آپ کے پاس وہی آیا جو عیسیٰ
تھا. آپ کے پاس وہی آیا جو ابراہیم کے پاس آتا تھا. وہ شیطان نہیں ہے, وہ فرشتہ ہے. تم نے کیسے چیک کر لیا خدیجہ؟ تم نے کیسے چیک کر لیا کہ وہ شیطان نہیں ہے, فرشتہ ہے؟ تو کہا جب تک میرا سر ڈھکا رہا وہ فرشتہ موجود رہا, اور سر کھل گیا تو رحمت کا فرشتہ تھا اس لیے چلا گیا. اگر شیطان ہوتا تو سر کھلا ہونے کے بعد بھی موجود رہتا. یہ رحمت کے فرشتے کی پہچان ہے. جہاں عورت کا سر کھل جائے گا وہاں سے رحمت کا فرشتہ چلا جائے گا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, اگر نبی کے گھر میں, واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ باپ, اگر نبی کے گھر میں نبی کی بیوی سر سے دوپٹہ ہٹا لے تو اس گھر سے رحمت کا فرشتہ جا رہا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اور تم مزارات پہ مٹھی بھر پھول ڈال کر اپنے گھر میں رحمت لانا چاہتے ہو, جبکہ تمہاری بیٹیاں دوپٹوں کے بغیر پھر رہی ہے. تم خود جینس پہن کر کے ننگے ہو, ننگے پھٹی پھٹی پینٹ پہن رہے ہو, گھٹنے دکھ رہے, مانڈیاں دکھ رہی ہے, اور گھروں کے اندر برمنڈے پہن کے, چڈیاں پہن کے پھرتے ہو, اور پھر سوچتے ہو گھر میں برکت آئے. میں بہت محنت کر رہا ہوں, کما رہا ہوں, کیسے برکت آئے گی؟ ارے سر سے دوپٹہ ہٹے تو جبریل وہاں سے چلے جاتے ہیں, رحمت کا فرشتہ وہاں سے چلا جاتا ہے. تو جو قوم ننگی ہو اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے؟ آپ مجھے بتائیے ہم کہاں ہیں؟